اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ معزز اراکین درویش رنگ، ہم نے کافی عرصے سے جو ہے گفتگو کا اپنی جو سلسلہ درویشوں کی گفتگو کا ہے وہ کافی عرصے سے نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ کچھ ضرورت سے زیادہ مصروفیات ہیں، اور مصروفیات بھی ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اس دین حق کو لے کر چلنے سے ہے، اور اگر ان میں کوئی کمی بیشی آ جائے تو وہ بھی کچھ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہی رہی ہے ہمیشہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہو کر آپ کو حق اور سچ کی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ سادات عظام، گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے زندگی گزری جا رہی ہے، منٹ کے بعد گھنٹے، اور گھنٹوں کے بعد دن، اور دنوں کے بعد مہینے، اور مہینوں کے بعد جس تیزی سے اور جس طرح سے سال ہر سال گزر رہے ہیں، زندگی کی کچھ خبر نہیں رہ گئی۔ خاص طور پہ جب سے یہ ملینیم شروع ہوا ہے، جب سے 2000 کا آغاز ہوا، اس صدی کا آغاز ہوا ہے، اس صدی عیسوی کا، تب سے زندگی کو تو ایسے ہے جیسے دوڑ لگ گئی ہے، اور اتنی جلدی وقت گزر رہا ہے کہ شاید ہم اپنا پوری طرح سے حصار بھی کر نہیں پاتے۔ تو شام ہو جاتی ہے، اور شام کو ابھی ہم اپنا کوئی ایک بھی کام پورا انجام نہیں دے پا رہے تو صبح ہو جاتی ہے۔ اتنی تیزی سے گزرنے والی زندگی پر انحصار کرنا اور اتنی لمبی سوچیں رکھنا، میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں موت کا اندازہ ہو جائے تو تم کبھی زندگی کی آرزو نہ کرو۔ تو جو زندگی مانگتا ہے نا حضور والا، اس کو موت ملتی ہے۔ جس کو زندگی یاد ہے اس کو موت ملتی ہے، اور جس کو موت یاد ہے اس کو جنت ماوا اور رب ذوالجلال کا دیدار ملتا ہے، اس کی رضا ملتی ہے، اس کے پیارے بندوں کا ساتھ ملتا ہے۔ تو اب زندگی کو یاد رکھیں یا موت کو، تو در حقیقت جو ہمیں نظر موت آتی ہے وہ زندگی ہے، اور غلطی سے جس کو ہم زندگی سمجھ بیٹھے ہیں وہ ایک چھوٹا سا خواب ہے جو اتنی جلدی گزر جائے گا کہ جس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ رب الجلال کی عطا کی ہوئی عقل سے ہم اس بات پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے اور کتنی جلدی گزر رہی ہے۔ تو آئیں آج مل کر ایک عہد کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے اللہ رب الجلال نے بات قبروں تک کے پہنچنے کی ہے، جو میں نے آیت قرآن مجید آپ کی حضور تلاوت فرمائی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، 84 ہے، جس میں اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں،
ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ دوستان عزیز، اس قبر کا ذکر جو ہے اس قرآن مجید میں کل 12 مقامات پر آیا ہے۔ 12 دفعہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں قبر کا ذکر کیا ہے، جس میں 8 مرتبہ ڈائریکٹ ہے، بالکل سیدھا سیدھا سا قبر کا ذکر ہے، سیدھی سیدھی سی قبر کی بات ہے۔ چونکہ ہم اہل قبر کے پاس بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آج ہم قبر پہ بات کرتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، تو اس کے بعد کے جو احوال ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی ضروری گفتگو ہے جو ابھی تک میرے بچوں تک، میرے دوستان عزیز تک نہیں پہنچی، میری طرف سے نہیں پہنچی، ویسے تو انہوں نے بہت سنا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، میں بقیہ آیات بھی قرآن مجید کی جو ہے وہ آپ کے حضور نظر کر رہا ہوں۔ اس میں دوسری آیت مبارکہ جو ہے وہ سورہ حج کی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ أَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبر میں ہوں گے۔ تو قبر کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ آپ قبر میں جاتے ہیں، قبر کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ ہم اس ابدی زندگی کی بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اس پر موت کے بعد آئے گی، اور جو اس زندگی کے ملنے سے پہلے تھی، حیات ابدی، حیات ابدی کی بات کریں گے۔ اب موت جو ہے یہ کیا ہے، اس پر مفصل بیان کریں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 7 میں نے آپ کو سنائی۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کے ذمے ان کو سنانا نہیں جو قبر میں مدفون مردوں کی مانند ہیں، یعنی آپ کافروں سے اپنی بات قبول کروانے کے ذمہ دار نہیں۔ یہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت بخشتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ غضبناک ہوا، بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں۔ اسی طرح سورہ ابس کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے کہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر سے موت دی، پھر سے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ پھر سورہ الانفطار میں آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی،
سورہ عادیات کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، تو کیا اسے معلوم نہیں کہ وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں؟ پھر فرماتا ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ حضرات گرامی، یہ تھی آیات مقدسہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، جن میں قبروں کا ذکر ہے۔ تو باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے، اور اسی طرح سے الحمدللہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ موضوع ہمارا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک حیات ابدی ہے، ایک فنا فی اللہ ہے، ایک بقائے باللہ ہے۔ تو فنائے فی اللہ جو دنیا ہے، اس میں جس نے خود کو فنائے فی اللہ کر دیا وہ بقائے باللہ پا گیا۔ تو اسی جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں نے چونکہ دربار شریف پہ بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دربار شریف سے ایک گفتگو کا جو ہے نا پہلا حصہ وہ پیش کر دوں، تاکہ ہم اس کو آگے سے تسلسل سے اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔